ریڈنگ بیسیکلی ایک سکل ہے سر، یہ ایک ریسیپٹیو سکل ہے. ہم جب ریڈ کرتے ہیں تو ہم کچھ گین کرتے ہیں، اور جب کچھ گین کرتے ہیں تو پھر اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو رائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سکل ہے سر. اس کو ڈیفائن مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کیا ہوا، لیکن میں اس کو سمرائز یہ کرتا ہوں سر کہ ریڈنگ از اے کانٹیکٹ ود دا ریٹن سمبلس. جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کا نام جو ہے ہمارا یہ ریڈنگ ہے سر. اور جب ہماری ریڈنگ بہتر ہوگی تو سر ہم بہترین رائٹر بن سکتے ہیں. بہترین رائٹر جب ہوں گے سر تو ہم اکیڈمک رائٹر بن سکتے ہیں، ہم بہترین ریسرچر بن سکتے ہیں، اور سر ہم اس کے علاوہ کوئی نیو نالج جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے اسکولوں میں ایک چیز جو آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے سر، وہ اثر کے سروے کے ذریعے سے بھی، اور ایک ارلی گریڈ ریڈنگ اسیسمنٹ جو پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے انڈر ہوا تھا، اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ریڈنگ جو ہے ہماری کمزور ہے. اور پرٹیکولرلی یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر انگلش کی ریڈنگ کمزور ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اردو ریڈنگ کمزور ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سر اس وقت میں نے ان اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا تھا. تو ابھی جو ریڈنگ پہ فوکس میں کام کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے بھی میں یہاں پہ شامل کر رہا ہوں. کچھ چیزیں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اپنے ادارے کے تھرو بھی ایسے پروجیکٹ میں نے کیا تھا. تو سر اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ، کیونکہ ایک اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہے، ریڈنگ پہ جب میں بات کروں تو ہم ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سر ہمیں ریڈنگ کے مختلف کمپوننٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریڈنگ کے چھوٹے چھوٹے جو جزیات میں جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آگے ہماری ریڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس میں ایک پرنٹ کانسیپٹ آتا ہے سر. پرنٹ کانسیپٹ بیسیکلی ہمارے اسکول میں پرنٹ کانسیپٹ پہ کام نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم بچوں کو کبھی یہ کم ہی سکھاتے ہیں کہ یہ بک ہے تو اس کا پہلا پیج کون سا ہے، اس کا آخری پیج کون سا ہے، بک کو کہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. انگلش ہے تو لیفٹ ٹو رائٹ، اردو ہے تو رائٹ ٹو لیفٹ پڑھنا ہے اس کو. پھر اس کے سیکوینس میں کہاں سے پڑھنا شروع، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس میں کون سے الفاظ ہے، کون سے ساؤنڈس ہے، اور کون سے سینٹنس اسٹرکچر بنتے ہیں. یہ چیزیں بہت کم کرواتے ہیں. دوسری چیز جو فونولوجیکل اویئرنیس ہے سر، کیونکہ ہم پڑھاتے تو ہیں، ٹیکسٹ پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں کو کچھ بیسک کانسیپٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آوازوں کی پہچان، لیٹر کے ساتھ آوازوں کی ایسوسیشن، اور پھر ان کی پریکٹس. یہ چیزیں ہمارے لیے تھوڑا سی ایشو ریڈنگ کے اندر رہتی ہیں. اور پھر ہمارے پاس جو ہے ورڈ ریکگنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک لیٹر کو پھر جب لیٹرز کو ہم ملاتے ہیں تو ورڈ بنتے ہیں. ورڈ کو بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہے، سلیبل کی انڈرسٹینڈنگ ہماری کیسے ہونی چاہیے تھی، سلیبل کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سر. اور کچھ ڈی کوڈنگ ورڈز ہمارے پاس آتے ہیں سر، نان فیملیئر ورڈز، یا ان کو انوینٹڈ ورڈز بھی کہتے ہیں. ان کو سمجھنا اور ان کی پریکٹس کروانا ضروری ہے. بچوں کی پروننسیشن کو ہم کیسے درست کریں، اور بچوں کے اندر لسننگ کمپریہنشن کو ہم کیسے بہتر بنائیں، اور ریڈنگ کمپریہنشن کو کیسے بہتر بنائیں، ان کمپوننٹ پہ ہم کام کرتے ہیں سر. اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ چونکہ جو ریڈنگ ہے، اس ریڈنگ کے جب ہم بات کرتے ہیں سر، ان کے کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کو پڑھ کے آگے سمجھنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. وہ ٹیکنیکس ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم جب بعض جگہ دیکھتے ہیں سر، کہیں پہ کسی بڑی محفل میں جاتے ہیں، کوئی ریڈنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو دوسرے علاقوں کے لوگ جو ہے 2 منٹ میں ایک ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں، ہم اسی ٹیکسٹ میں 20 منٹ لگاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے سر کہ ہمیں وہ ٹیکنیکس نہیں آتے ہیں. تو یہاں پہ ریڈنگ کے کچھ اپنے ٹیکنیکس ہوتے ہیں سر، جیسے سکین کرنا ہے، اسکم کرنا ہے، لاؤڈ ریڈنگ کرنی ہے، سائلنٹ ریڈنگ کرنی ہے، ورڈ بائی ورڈ ریڈنگ کرنی ہے، سپیڈ ریڈنگ کرنی ہے، بک سروے ایک میتھڈ جس کو SQ3R کہتے ہیں، وہ میتھڈ ہے. اگر ہم ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے اندر سر فلوئنسی بھی آ جاتی ہے، اور ہماری کمپریہنشن بھی ہو جاتی ہے. اور ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے ایک اور چیز سر، لسننگ کمپریہنشن بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے زبان کے جو 4 سکل ہوتے ہیں لینگویج سبجیکٹ کے، ان کے اندر لسننگ کو بھی بڑی امپورٹنس ہے. ہم بعض دفعہ چیزوں کو سن کے بھی ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر ہماری جب کمپریہنشن ہو جاتی ہے تو سر ہم اس لیول پہ جاتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی نئی چیز جو ہے خود سے اخذ کر سکے، خود سے اپنے الفاظ میں چیزوں کو بیان کر سکے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا جوڑ دے بلومز ٹیکسانومی کے جو مختلف درجات ہیں لرننگ کے جو لیولز ہیں ان کے ساتھ،
جو شروع ہوتا ہے ریممبرنگ سے، کوگنیٹیو پروسیس ہے، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کی اپلائنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سر اس کی ایوالویشن کا پروسیس ہوتا ہے، ایوالویٹنگ، اور اس کے بعد سر ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ کریشن، جب کریشن کی بات ہوتی ہے تو سر اٹ از سم تھنگ نیو، یعنی یہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز جو ہے اپنے حساب سے چیزوں کو سمجھنے کے بعد پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیول تک جانے کے لیے سر ہمیں ریڈنگ کو پڑھنے، ریڈنگ کو سیکھنے اور ریڈنگ کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم سکھانے کی بات کرتے ہیں سر، کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نارملی ایسے کرتا ہے کہ وہ ٹیچ کرتا ہے، اور ٹیچ کرنے کے دوران ہماری ٹیچنگ کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ نارملی رہتا ہے کہ ہم ٹرانسمیشن کا ایک سٹائل اپنا دیتے ہیں، ہم کچھ بتاتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں نے سمجھ لیا۔ اس کے لیے سر ہمیں تھوڑے اس سے اگلے لیول پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگلے لیول پہ جاتے ہوئے ہمیں جہاں ٹرانسمیشن کی بات ہے وہاں ٹرانزیکشن کے پروسیس کو اپنانے کی ضرورت ہے، بچوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ان کو دینا ہے، کچھ ان سے لینا ہے، اور ان کو انوالو کر کے سر اپنا موٹیویشن اس طرح کریٹ کرنا ہے کہ بچوں کی لرننگ ہو جائے، اور یہ جو علوم ہے ان کی ٹرانسفارمیشن کا ایک پروسیس مکمل ہو جائے۔ جب ہم ٹرانسفارمیشن ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹرانسفارمیٹیو ٹیچنگ جب ہماری ہوتی ہے سر، تو اس کے نتیجے میں ہمارے 3 لیول کی جو لرننگ ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے سر کہ ہمارے جو کوگنیٹیو لرننگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو میمورائز کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور ہمارے سائیکو موٹر سکلز ہے سر وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ہماری اسپیکنگ بہتر ہوتی ہے، ریڈنگ بہتر ہوتی ہے، رائٹنگ بہتر ہوتی ہے، لسننگ بہتر ہوتی ہے، ہمارے جو موٹر سکلز ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، ہمارے فائن موٹر جو ہے وہ کام کر دیتے ہیں، اور ہمارے برین اور جو ہمارے ہینڈ ہے، ہمارے جو فیٹ ہے، ہمارے جو جسم کے دوسرے حصے جو سینسری موٹرز ہیں ان کے درمیان ایک ربط پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہماری افیکٹو ڈومین میں چلی جاتی ہے، اور جب افیکٹو ڈومین کے اندر چیزیں چلی جاتی ہے تو وہ ایک انٹرنلائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، جہاں سے ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں بھرپور طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سر ہم کلاس روم کے اندر جب ٹیچنگ لرننگ پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیچر کو ہمیشہ بچوں کو انوالو کرتے ہوئے ریڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا چاہے، اور اس کے ساتھ جب آپ ریڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو بچوں کی لرننگ ہو جاتی ہے، دوسرے سبجیکٹ کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور اس میں ایک جو لیکنگ ایریا ہمارا ہمیشہ سے رہا سر وہ ریڈنگ کا اسیسمنٹ ہے، کیونکہ ریڈنگ اسیسمنٹ کے لیے کوئی اچھے ٹول ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ریڈنگ کو بھرپور طریقے سے اسیس نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے جو پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے انڈر سر ایگرا کی وساطت سے جو ٹول ڈیولپ ہو گئے تھے وہ بڑے خوبصورت ہے، جو میں نے 5 6 7 کانٹینٹ آپ کو بتا دیا سر، فونولوجیکل، پرنٹ کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں، ان کو اسیس کیسے کیا جائے اس پہ بھی جو ہے ایک پورا کمپلیٹ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی ریڈنگ کو کیسے اسیس کیا جاتا ہے، اور اس کا پرپس نارملی جو ہوتا ہے سر اس اسیسمنٹ کا ڈائگنوسٹک اپروچ ہے، یہاں پہ بچے کی ریڈنگ سکلز کو آپ میجر کرتے ہیں اور ان کے جو لیکنگ ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان پہ فردر کام کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس سیشن میں سر جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اس سیشن کے اندر ہم نے تقریباً کور کرنے کی کوشش کی یہ تمام تھیمز جو ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور آج ہمارا اینڈنگ سیشن جو ہے وہ تقریباً ریڈنگ اسیسمنٹ پہ ہوگا سر اس کے بعد، اور اسی سیشن کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو لنک کریں گے اپنے کلاس روم مینجمنٹ اور کلاس روم پریکٹسز کے ساتھ، تاکہ ہمارے ٹیچر جب اپنے کلاس روم میں جائے تو اس کو بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کرے، نہ صرف ٹیچ کرے بلکہ لرننگ کو انہانس کرے، اور نہ صرف لرننگ کو انشور کرنے کے لیے وہ اکتفا کرے کہ ہم نے پڑھایا ہے، بلکہ اس کا اسیسمنٹ لے لے اور اسیسمنٹ کے بعد ڈائگنوز کرے کہ مسئلے کہاں پہ باقی ہے، تاکہ ہم اپنے ریڈنگ کو امپروو کریں۔ اور جب ہماری ریڈنگ بہتر ہوگی تو سر ہم بہترین رائٹر بن سکتے ہیں، بہترین رائٹر جب ہوں گے سر تو ہم اکیڈمک رائٹر بن سکتے ہیں، ہم بہترین ریسرچر بن سکتے ہیں، اور سر ہم اس کے علاوہ کوئی نیو نالج جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں۔